السلام علیکم. کامران سلیم آپ کے سامنے. اردو شاعری میں طنز و مزاح، شکوہ شکایت کوئی نئی بات نہیں. ہر دور کے شعراء نے ان کیفیات کو، احساسات، جذبات کو قلم بند کیا اور اس دکھی دل سے کیا کہ پھر جس کا اظہار بہترین شعر کی صورت میں نظر آیا. مرزا غالب میں بھی تقریباً 150 سال قبل کہا تھا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. عشق جیسے اعلیٰ ترین جذبے کو غالب نے دماغ کا خلل کہہ ڈالا، جس پہ ہنگامہ بھی برپا ہوا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پھر اس کو تسلیم کیا. شاعر دراصل کن چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر زمانے کی کیفیات کو، سوچ کو، رہن سہن کو، جذبوں کو، خیالات کو. تو یہ سب ہوا جبھی تو کہا گیا. سلیم احمد نے بھی اس طرح کے بے شمار اشعار لکھے ہیں، تو چند غزلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو کوئی اور ہے، میں اور ہوں، ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال آج محبت نے اٹھایا کیوں ہے؟ حال جب دل کا سنائیں کہ ذرا بات چلے، وہ تو ہر بات پہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ دل لیا کام یہ تیرا ہے، مجھے کیا مطلب؟ میں نہ لینے میں نہ دینے میں مکرتا کیوں ہے؟ کوچہ یار میں ہم جیسے بہت کھیت رہے، نگاہ ناز پہ احساں کوئی دھرتا کیوں ہے؟ میں تو ہر قرض سے بے باک ہوں، آنا پائی، عشق نے کھولا میرے نام کا کھاتا کیوں ہے؟ تیرا پڑتا نہیں کھاتا تو نہ لے جن سے وفا، گھوم پھر کے اسی اکمال پہ ٹکتا کیوں ہے؟ ہاں اسے قدر نہیں، وہ نہیں قائل دل کا، عشق پھر جا کے اسی کوچے میں مرتا کیوں ہے؟ تو نہیں اور سہی جس سے تھا پیمان وفا، پھر نہ جانے میری نظروں کو یہ دھوکا کیوں ہے؟ اتنے خوش فہم نہیں جو اسے اپنا سمجھیں، لیکن اس بات کو سوچیں تو اکھرتا کیوں ہے؟ عشق میں تو یہی ہوتا ہے گلا، کیا میری جان دل کے مٹ جانے کا افسوس بھی کرتا کیوں ہے؟ نالا بلبل کا جو سنتا ہے تو کھل اٹھتا ہے گل، لیکن اس بات پہ تجھ کو یہ اچھمبا کیوں ہے؟ دل کو ایسا بھی تعلق نہیں تجھ سے، لیکن نام بھی لے کوئی تیرا تو دھڑکتا کیوں ہے؟ حال کہہ دو گے میرا، لاؤ گے اس کو یارو، اور جو وہ سن کے بگڑ جائے کہ مرتا کیوں ہے؟ ہے وہی بات درے ایام جوانی والی، میں نے کیا ایسا کیا شہر میں چرچا کیوں ہے؟ وہ بلاتے بھی نہیں اور بٹھاتے بھی نہیں، دل سے پوچھو کہ وہیں جا کے پسرتا کیوں ہے؟ حسن سے شکوہ بھی کرتے ہیں، تقاضا بھی سلیم، عشق ایسا تیرا دنیا سے نرالا کیوں ہے؟ اگلی غزل. ہم ہیں اور راہ کوئے بدنامی، مرحبا اے ہوائے خوش کامی، اس کا دل اپنے حق میں پارائے سنگ، ختم ہے جس پہ نازک اندامی. ہم نے شکوہ کبھی کیا نہ کریں، شکوہ ہے اعتراف ناکامی. کلمہ حق کہیں تو ہم جانیں، ورنہ کیا رستمیوں بہرامی. پہلے مختون عقل کو کر لیں، زندگی پھر بنائیں اسلامی. سر منڈاتے ہیں ہم سے آ کے خیال، اپنا پیشہ ہوا ہے حجامی. یوں بھی ہونا تھا اے دل ناکام، ہجر اور تجھ پہ عیش درد حرام. ہو رہی ہے متاع دل نیلام، بولی چھوٹے گی جانے کس کے نام. دل کا سودا کہاں چکانے جائے، خود نہیں زلف کی گرہ میں دام. پھر اسی سے امید دلداری، پھر وہی ہم وہی جنون خام. روش گمرہی مبارکباد، پھر وہی لغزشیں وہی انعام. پھر زمانے کی ساکھ بگڑی ہے، پھر محبت ہے مورد الزام. تجھ کو چاہا تو شاعری بھی کی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام.
عشق نے کب سے توقع پہ لگا رکھا ہے، روز کہتا ہے کہ بس کام بنا رکھا ہے، اور کیا چاہیے بے کیف ہیں کیوں حضرت دل، حسن مطلق کو تو گھٹنوں پہ بٹھا رکھا ہے، قرض معسود وصولیں گے کسی دن تجھ سے، دل کے کھاتے پہ تیرا نام چڑھا رکھا ہے، حسن کے سینکڑوں انداز ہیں لیکن ہم کو عشق نے ایک ہی ڈھرے پر لگا رکھا ہے، منہ بسورے رہیں گسی نہ ہو غم سے خالی، وزاداری کا جب ڈھونگ رچا رکھا ہے، منمناتی ہوئی آواز میں پڑھتے ہیں غزل، جسم فربا ہے مگر دل کو گھلا رکھا ہے، اس سے کب بات ہوئی کس نے کیا عہد وفا، ہم نے بھی دل سے یہ مضمون بنا رکھا ہے، داستان عشق داستان غم دوراں پہ وہ کہتے ہیں سلیم، قصہ ہجر کا عنوان نیا رکھا ہے، خال و خط پر کروں غزل خوانی، ذوق میرا نہیں ہے ایرانی، جامع زیبوں کو شرم آتی ہے دیکھ کر آئینے کی اریانی، اب ہماری صفائی کون کرے دل بنا ہے گواہ سلطانی، کفر نے میرے کچھ تو کام کیا بڑھ گیا ان کا ذوق ایمانی، مختصر یہ کہ دل گیا اپنا ورنہ یہ داستاں ہے طولانی، وہ تو آزاد کر چکے ہیں سلیم، میں ہوں اپنی وفا کا زندانی، خیر پھر دل کی آئے گی باری، چھوڑ جاتے رہے کہ اندھیاری، مہربانی کو کیا ضرورت ہے کم نہیں آپ کی طرح داری، فیصلہ کیا ہے اے عدالت ناز، عشق مجرم ہے وہ بھی اقراری، رفتہ رفتہ یہاں تک آئے ہیں چال میں آ گئی ہے سرشاری، اب تو ہے حسن کے رفیقوں میں کون کھائے گا عشق کی ماری، خواب کیا کیا وفا نے دیکھے ہیں حسن اور عشق کی طرفداری، اس پہ ثابت نہیں ہے کوئی ستم سب گواہان دل ہیں انکاری، مداح خواں دور حسن کے ہیں سلیم، شعر کہتے ہیں ہم بھی سرکاری، اگلی غزل، عشق اور اتنا مہذب چھوڑ کر دیوانہ پن، بند اوپر سے تلے تک شیروانی کے بٹن، عشق کی دیوانگی وضع جنوں کے ساتھ تھی، چاہ کے دل بھی سل گیا جب سے سیاہ ہے پیراہن، دل کو مژدہ ہو کہ وہ بھی خیر سے جاتی رہی، آہ سے پہلے جو کچھ محسوس ہوتی تھی دکھن، ان کو جلوت کی ہوس محفل میں تنہا کر گئی، جو کبھی ہوتے تھے اپنی ذات سے ایک انجمن، شاخ گل بن کر لچکتے ہیں ہوس کی بزم میں، یہ وہی ہیں جن میں تھا تلوار کا سا بانک پن، خوشنما لفظوں کی رشوت دے کے راضی کیجیے، روح کی توہین پر آمادہ رہتا ہے بدن، مرگ شہر آرزو کا کر چکے ماتم سلیم، آؤ ان لاشوں کو اب لفظوں کا پہنائیں کفن، واقعی میں ایسا ہی لگتا ہے جذبوں کو بھی کفن پہنانے کی ضرورت ہے، محبت کہیں روٹھ کر بیٹھ گئی ہے، کسی نے کہا تھا خدا مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے انسانیت مر گئی ہے، کوئی کہتا ہے تہذیب مر گئی ہے، سب کے اپنے اپنے نظریات اپنے اپنے خیالات ہیں، لیکن جب تک قیامت نہیں آتی امید کی کرن تو جاگی رہتی ہے، ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہے، نہ باپ کا جواب اولاد دے گی نہ اولاد کا جواب باپ دے گا، کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اس معاشرے میں، اس ایسے معاشرے میں جہاں مشینوں کے درمیان رہتے رہتے ہم خود بھی مشین بن گئے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں، ہمیں دوسرے کی مصیبت نہیں لگتی، صرف اپنے کام سے غرض ہے، ہر شخص اپنی ذات کے خول میں چھپا بیٹھا ہے، اس سے وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا،
جس معاشرے کے نوجوان کہیں کہ پڑھائی میں کیا رکھا ہے، اردو شاعری میں کیا رکھا ہے، ادب میں کیا رکھا ہے، کیا سوچ ہے ان کی؟ دولت میں ہی سب کچھ رکھا ہے نا. دولت وہ کہ جس کے بارے میں کہا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، یا پھر کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی. پھر بھی ہم سب دولت، دکھاوا، عیش، آرام یہی چاہتے ہیں اپنی زندگی سے. یہ سب مل بھی جائے تو کتنے عرصے تک؟ آج کل ویسے بھی زندگیاں گھٹ گھٹا کے 60، 70، بس یہ عمریں رہ گئی ہیں. یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں میں. اس پہ عالم یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی عزیز. مرے چلے جا رہے ہیں پیسے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے. یہ نہیں سوچ رہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس کی کیا تیاری ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی. تو سوچئے اور فکر فرمائیے. السلام علیکم.